بندگان روحانی کی ہستی میں معبود حقیقی کے فضل و کرم اور عظمت و جلال سے ایسا وقار و اثر پایا جاتا ہے جس کی مثال بندگان نفس میں ناممکن ہے۔ واصل باللہ یعنی اللہ تک رسائی کا مطلب اور طریقہ کیا ہے؟ محویت ذات اور فنا فی اللہ ہونے کی حالت کیا ہے؟ ایک مرید کو پہلے شیخ سے اور پھر دنیا سے بھی جدا کر دیا جاتا ہے تو ایسا کس مقام پر کس وجہ سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مرید کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ گفتگو کریں گے اس کنٹینٹ میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو وصول اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے تو سمجھیں کہ اس وقت آپ کو توفیق الہی سے قرب خداوندی نصیب ہوا، اور وصول اللہ کے معنی یہ ہے کہ آپ مخلوقات کے علائق اور ذاتی خواہش و ارادہ کے بندھن سے آزاد ہو کر اللہ کے فعل و ارادہ کے تحت ہو جائیں اور آپ کا ہر قول و فعل امر الہی کے مطابق ہو۔ بس یہ حالت محویت ذات اور فنا فی اللہ ہونے کی حالت ہے، جسے اہل حکمت اور روحانیت میں وصول اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تک پہنچنا کسی مخلوق تک پہنچنے کی سی مادی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی طرز نوعیت بالکل مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ بائیں طور سمیع و بصیر، خالق و صانع اور عالم غیب و حاضر ہے، اور مالک حق و حق کار، رحمان و رحیم کو اس کی کسی مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں دی جا سکتی، یعنی کوئی چیز اس ذات واحد کے ساتھ ریزیمبلنس نہیں کرتی۔ اور اب سوال یہ کہ وصول اللہ کی اس کیفیت سے کون لوگ وابستہ ہیں، کن کو یہ کیفیت عطا ہوئی ہے؟ تو وصول اللہ کی کیفیت سے صرف اہل وصول یعنی اولیاء اللہ باخبر اور آشنا ہیں، اور جنہیں وصول اللہ کا یہ رتبہ نہیں ملا اور ایسا عشق و قرب نصیب نہیں ہوا، وہ اس کی روحانی و باطنی کیفیت کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ ہر واصل باللہ شخص اپنے رتبہ مرتبہ میں دوسرے سے مختلف اور جدا گانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسرار اپنے تمام انبیاء اور اولیاء کے لیے اس طرح جدا جدا ہے کہ ایک کے رازوں سے دوسرا سوائے اللہ کے آگاہ و مطلع نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عالم روحانیت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرید ذات حق سے جو بھید رکھتا ہے اس سے اس کا شیخ یعنی پیر بھی بے خبر ہوتا ہے، اور کبھی شیخ کے راز سے وہ مرید بھی آگاہ نہیں ہوتا۔ اور روحانیت میں انتہائی اہم راز یہ کہ جو روحانی و باطنی فروغ و ارتقاء کے لحاظ سے مقام شیخ کی چوکھٹ تک جا پہنچا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی حالت و کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے شیخ سے جدا کر لیا جاتا ہے اور اس کا والی و نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے تمام مخلوق سے بھی جدا کر لیتا ہے، اور مرید کے لیے شیخ کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کو میعاد کے بعد دائیا سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کے تعلقات دیگر مخلوقات سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ بس جب تک مرید نام ہے اور اس میں خواہشات و ارادہ موجود ہو، تب تک ایوب و نفسانی کو نیست و نابود کرنے کے لیے شیخ کی احتیاج ہے، لیکن خواہش و ارادہ کے فنا ہو چکنے کے بعد شیخ کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ اس لیے کہ اب مرید میں وہ نفسانی اور سفلی قدورتیں نہیں رہیں جنہیں محو کرنے پر شیخ من جانب حق مامور تھا۔ اب اس کا ہادی و رہنما اور حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، جس کے انوار و تجلیات سے نکل کر وہ ظلمات جہل کی جانب نہیں جا سکتا۔ بس جب آپ واصل بلا ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے غیر اللہ سے بے غرض اور بے خوف ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا خوف و رجا، نفع و نقصان میں کسی کو موجود نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ اسی سے ڈریں، اسی سے اپنی حاجات طلب کریں، اسی سے امید و مغفرت رکھیں، اور ہر دم اسی کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ ایسے ہو جائیں تو ابداً و دائماً اللہ تعالیٰ کے اوامر و فعل کی طرف نظر رکھیں
اور دنیا و عقبہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر دیں۔ آپ کے قلب و دماغ اور ذوق و توجہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات واحد ہو اور تمام مخلوق کو خالق کے حضور اسی طرح عاجز و بے بس سمجھیں جس طرح ایک غلام وسیع و عریض سلطنت رکھنے والے صاحب عظمت و سطوت و شدید الحکم قاہر سلطان کی تحویل و حراست میں ہو، اور مزید یہ کہ یہ سمجھ کر کہ خالق کے اختیارات مخلوق کو مت سونپیں اور مخلوق سے وہ توقعات وابستہ مت کریں جو صرف خالق سے وابستہ کی جا سکتی ہیں، اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگے حصول توحید کے بعد مشرک ہونے سے، اور پناہ مانگیں قرب کے بعد بعد اور معذرت ہونے سے، ہدایت کے بعد ضلالت سے اور ایمان کے بعد کفر سے۔ پس یہ دنیا ایک دریا ہے، ایک بڑی نہر کی مانند ہے جس میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ پانی اولاد آدم کی نفسانی لذات و شہوات ہیں جو ان کی تباہ پر مسلط رہتی ہیں، لیکن یہ لذات و شہوات آفتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب کوئی صاحب بصیرت اور دانشمند شخص آخرت کی نعمتوں کے مطابق دنیا کی لذات کو نگاہ عبرت سے دیکھے گا تو اگر وہ نور ایمان رکھتا ہے تو سمجھ لے گا کہ حقیقی مستقل اور قابل اعتماد زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عیش ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے، اور وہ عیش مومن متقی لوگوں کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت یعنی جنت ہے۔ نیز فرمایا، ایک متقی اور پرہیزگار شخص اللہ کی جانب سے لگام چڑھایا ہوا ہے، یعنی وہ حدود شریعت کی پابندی کے لیے سختی سے مکلف ہے۔ تو ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود لذات دنیاوی سے دل بستگی کیوں کر اختیار کی جائے؟ پس بندہ کے لیے تمام راحتوں میں سے بہترین راحت یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے انقطاع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے رغبت و عشق رکھے اور خود کو اس کے ارادوں کے سامنے عاجزانہ طور پر ڈال لے۔ ایسا کرنے پر آپ دنیا کے شرکیہ بندھنوں سے آزاد ہوں گے، اور اس وقت آپ کی ہستی میں معبود حقیقی کے فضل و کرم اور عظمت و جلال سے ایسا وقار و اثر پایا جائے گا جس کی مثال بندگان نفس میں ناممکن ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔